آج جس کہانی کی ہم بات کرنے والے ہیں وہ کسی ایک انسان کی نہیں، وہ ہم سب کی کہانی ہے۔ میں کافی نہیں ہوں، میں نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، احسن بنایا ہے، آپ کر سکتے ہو۔ یہ ایک ایسے خدائی شاکار کی داستان ہے، ایک ایسا ماسٹر پیس کہ خود اس کو بنانے والے نے اس کی عظمت کی قسمیں کھائی ہیں۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آئینے میں دیکھا ہو یا سوشل میڈیا پہ اسکرول کر رہے ہوں اور اندر سے ایک آواز آئے، میں کافی نہیں ہوں؟ یہ جو احساس کمتری ہے نا، یہ جو سوچ ہے، یہ آج کل ایک بہت ہی عام بلکہ ایک عالمگیر مسئلہ بن چکی ہے۔ لیکن کبھی سوچا ہے کہ یہ احساس کمتری آتا کہاں سے؟ کیا ہو اگر اس کی وجہ یہ ہو کہ ہم آسمانوں سے آیا ہوا ایک بہت ہی اہم پیغام بھول چکے ہیں، ایک ایسا پیغام جو ہماری اصل قدر و قیمت کی بنیاد ہے؟ چلیں آج اسی پیغام کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں اس سفر کو، ایک ایسی کہانی جو ہم سب سے جڑی ہے، اور اس کا جو نقطۂ آغاز ہے نا، وہ ہمیں ملتا ہے قرآن کی سورۃ التین میں۔ یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق پر بات کرنے سے پہلے ذرا سوچئے، ایک نہیں، دو بھی نہیں، بلکہ پوری 4 عظیم قسمیں کھاتا ہے۔ اب یہ خود اس بات کا اشارہ ہے کہ آگے کوئی بہت ہی غیر معمولی، کوئی بہت بڑا اعلان آنے والا ہے۔ دیکھیں، قرآن کا ایک اصول ہے کہ جب بھی کوئی قسم کھائی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بات اس کے بعد آنے والی ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ وہ کون سی 4 عظیم چیزیں ہیں جن کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ تو یہ ہیں وہ 4 قسمیں: التین یعنی انجیر، الزیتون یعنی زیتون، طور سینین یعنی کوہ طور، اور البلد الامین یعنی امن والا شہر۔ لیکن یہ صرف پھل یا جگہیں نہیں ہیں، نہیں، یہ بہت گہری طاقتور علامتیں ہیں۔ یہ مقدس سرزمینوں اور وحی کی پوری تاریخ کی نمائندگی کر رہی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ دراصل وحی کی پوری تاریخ کو گواہ بنا رہا ہے۔ انجیر اور زیتون یہ شام اور فلسطین کے علاقوں کی طرف اشارہ ہیں، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان سے پہلے کتنے ہی انبیاء تشریف لائے۔ پھر کوہ طور، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے براہ راست کلام کیا۔ اور آخر میں امن والا شہر یعنی مکہ، جہاں آخری پیغام، آخری وحی نازل ہوئی۔ تو اب ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر سوچئے، آخر وہ کون سی بات ہو سکتی ہے؟ وہ کون سا اعلان ہے جو اتنا اہم، اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے تاریخ کے عظیم ترین مقامات اور پیغمبروں کی پوری تاریخ کو گواہ بنا رہا ہے؟ آخر کہا کیا جانے والا ہے؟ چلیں اب وقت آ گیا ہے اس راز سے پردہ اٹھانے کا۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ ہم سب کے بارے میں، یعنی پوری انسانیت کے بارے میں اپنا فیصلہ سنانے والا ہے۔ ان تمام قسموں کے بعد، ان تمام گواہیوں کے بعد، اب ہماری اصل قدر و قیمت پر ایک حتمی، ایک ڈیوائن ورڈکٹ آ رہا ہے، ایک ایسا بیان کہ جس کے بعد دنیا میں کسی اور کی رائے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اور وہ فیصلہ ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی یقیناً ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے۔ یہاں آیت کا آغاز لقد سے ہو رہا ہے۔ عربی میں یہ تاکید کے لیے آتا ہے، یعنی بلا شبہ اس میں ذرا بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ اللہ کا اعلان ہے کہ انسان اس کا شاہکار ہے۔ اچھا، یہاں یہ جو لفظ تقویم، اس کا مطلب صرف ظاہری جسمانی خوبصورتی نہیں ہے، اس کا مطلب بہت گہرا ہے۔ اس کا مطلب ہے بہترین سانچہ، بہترین بناوٹ، کہ انسان کو سیدھا کھڑا کیا گیا، اسے عقل دی گئی، شعور دیا گیا، صحیح اور غلط کی تمیز دی گئی، وہ تمام چیزیں جو اسے جانوروں سے الگ کرتی ہیں۔ تو اب اس بات کو واپس اسی احساس کمتری سے جوڑ کر دیکھیں۔ جب کوئی خود کو بے وقات محسوس کرتا ہے تو وہ دراصل کائنات کے سب سے بڑے فنکار کے شاہکار پر شک کر رہا ہوتا ہے۔ ہماری قدر و قیمت ہماری دنیاوی کامیابیوں کی محتاج نہیں ہے، یہ تو خود خالق کی طرف سے عطا کیا گیا ایک اعزاز ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، ایک بٹ ہے۔ جس طرح ایک بہت بلند مقام کا ذکر ہے، اسی طرح ایک بہت گہری کھائی کا بھی ذکر ہے، ایک بہت بڑی وارننگ بھی ہے۔ اس کے فوراً بعد جو آیت آتی ہے وہ واقعی دل دہلا دینے والی ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے سب سے نچلی سطح پر پھینک دیا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب انسان اپنے مقصد کو، اپنی اس بہترین ساخت کی قدر کو بھول جاتا ہے۔ یہ جو اسفل سافلین ہے نا، یہ وہ مقام ہے جہاں انسان گر کر جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ جب ہم دنیا میں ظلم، بربریت اور حیوانیت دیکھتے ہیں تو وہ اصل میں اسی گراوٹ کی ایک تصویر ہوتی ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب لوگ اپنے اس اعلیٰ مقصد کو چھوڑ دیتے ہیں جس کے لیے انہیں بنایا گیا تھا۔ تو یہاں پر تصویر بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ ہمارے سامنے 2 راستے رکھ دیے گئے ہیں۔ ایک طرف احسن تقویم کی بلندی ہے، اللہ کا شاہکار بننے کا راستہ، اور دوسری طرف اسفل سافلین کی پستی ہے، مقصد کھو کر جانوروں سے بھی نیچے گر جانے کا راستہ۔ اور انتخاب ہمارا اپنا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا اس پستی میں گرنے سے بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ کیا کوئی امید ہے؟ جی بالکل ہے۔ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، اس نے ہمیں حل بھی بتایا ہے۔ اس گہری کھائی کے ذکر کے فوراً بعد ہی اللہ تعالیٰ ایک ایکسیپشن بتاتا ہے، ایک گروہ کو اس سے مستثنا قرار دیتا ہے۔
یہ ایک لائف لائن کی طرح ہے، امید کی وہ کرن جو ہمیں اس پستی سے واپس اوپر کھینچ سکتی ہے۔ اور وہ لائف لائن کیا ہے؟ وہ راستہ صرف 2 چیزوں پر مشتمل ہے۔ پہلا، ایمان، یعنی اللہ پر، اس کے پیغام پر یقین، اور دوسرا عمل صالح، یعنی اچھے اور نیک کام۔ بس یہی وہ 2 ستون ہیں جو ہمیں احسن تقویم کے اس اعلیٰ مقام پر قائم رکھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری اصل قدر و قیمت کا تعلق سوشل میڈیا کے لائک سے یا لوگوں کی تعریف سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہمارے ایمان اور ہمارے اعمال سے ہے، کسی ضرورت مند کی مدد کرنے سے ہے، کسی دکھی انسان کے آنسو پونچھنے سے ہے۔ تو آخر میں سوال صرف یہ نہیں کہ ہم کون سا راستہ چننا چاہتے ہیں، اصل سوال تو یہ ہے کہ ہمارے آج کے کام، ہماری آج کی سوچ، ہمارے آج کے فیصلے، وہ ہمیں کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ احسن تقویم کی بلندی کی طرف یا اسفل سافلین کی گہرائی کی طرف؟ یہ ایک ایسا انتخاب